ان کی کرتوتیں بیان کرنے کے بعد سبحان اللہ پھر ان کو یاد کرایا گیا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اس وعدے کو تو ذرا یاد کرو جو تم سے وعدہ لیا گیا تھا. چونکہ بات لمبی ہو گئی تھی، جیسے کہ مقرر تقریر کرتا ہے نا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پلٹ کر جاتا ہے. تو قرآن میں تو بار بار پلٹ کر جاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، یاد کراتا ہے، کیونکہ قرآن ذکر ہے، اور ذکر کا ایک معنی یاد قرآن بھی ہوتا ہے. فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، کہ وہ یاد دہان نہیں کرائے. اگر جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد کرائے، وہ تو یاد کراتا ہے. تو اس لیے وہ جب پلٹ کر پھر اس کو یاد کراتا ہے تو یہ اس کی ترتیب ہوتی ہے، یہ اس کا اسلوب ہے، یہ اس کا انداز ہے. پھر ان کی کرتوتوں کو بیان کیا، اور پھر ان کے ایک تاریخی واقعہ کو بیان کیا کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وہ پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے، عیسیٰ بھی آئے تھے، تم نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے کیا تھا. اور پھر وہ خاص بات آ گئی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. ان کے وسیلے سے تو تم فتح مانگا کرتے تھے، جب آ گئے تو تم نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، تم نے کہا ہم تو اس کو پہچانتے نہیں ہیں. وہ جو آیت وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. پھر ان کے کچھ سوال جواب تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ کہنے لگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب انہوں نے اس کے جواب میں کچھ کہا، پھر ان کا جواب آیا. تو یہ بے ربطی کیسے ہوگی؟ یہ تو وہ حالات و واقعات ہیں، جیسے سوال ہوئے ان کے جواب آئے، ان کا ماضی بتایا گیا، ان کی ڈیوٹی بتائی گئی، ان کی ذمہ داری بتائی گئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کتاب جو تھی، کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جو واقعات ہیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پھر وہ بیان ہے. مجھے پوری سورہ بقرہ میں ایک ایک آیت ایسے جڑی نظر آتی ہے، اور مفسرین سب کا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ پہلی آیت کا دوسری آیت کے ساتھ کیا ربط ہے اور کس طرح سے ہے. کوئی تفسیر جو ہیں ان کو اگر دیکھیں تو پھر ان کے بعد آتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وہ جو کتاب تھی نا جس کے اندر آمد مصطفیٰ کا ذکر تھا، قرآن کا ذکر تھا، کعبے کا ذکر تھا، مکے کا ذکر تھا، اس کو تو تم نے پھینک دیا پشت کے پیچھے، اس کو تو تم کوئی اہمیت نہیں دے رہے. تو کس طرف گئے ہو؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. تم نے وہ جادو ٹونے میں آ گئے اور اس کو بھی تم نے منسوب کر دیا سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ وہ کفر کرتے تھے نعوذ باللہ. چونکہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں تھیں اور ان غلط باتوں کا بھی رد کیا گیا جو الزام لگاتے تھے، تو ان کے حالات و واقعات تاریخ کو اس کے اندر بیان کیا گیا. اب پھر آگے وہ مضمون چلتے ہیں ان کے حالات و واقعات کے. پھر آگے جا کر یہ آتا ہے ایک مسئلہ کھول دیا گیا. تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو یہ نبی سچے ہیں، مگر مسئلہ کیا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. یہ حسد ہے تمہارے اندر کہ بنی اسماعیل سے کیوں آیا، بنی اسحاق سے کیوں نہیں آیا. یہ اس حسد کی بیماری نے تمہیں جلا دیا ہے. تو یارو بتاؤ، جب ان سے خطاب ہو رہا ہے، ان کی کرتوتیں، ان کے واقعات اور ان کی حقیقت حال بتانی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں تو اور کیا ہے. اور آگے دیکھیں کتنا جڑا ہوا ہے، کس طرح سے ہے. اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ نہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے. مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے چھوڑ دیں، درگزر کریں، نماز قائم کریں اور آگے بھیجیں. اور پھر وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. تم کہتے ہو ہم نہیں وہاں جانا، کدھر ہے تمہاری دلیل لاؤ. یہ باتیں کرنے کے بعد پھر ان کا آپس کا اختلاف، یہود و نصارہ کا اختلاف بتایا گیا. پھر اس کے بعد ایک آتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. یہاں پر ان کا پہلے تو بتایا گیا کہ وہ کہنے لگے ہم دونوں جنتی ہیں. اب یہاں بتایا گیا یہ جو تم دونوں جنتی ہو نا، مسجد اقصیٰ کو دیکھو، ایک نے مشرق کو مانا ہوا ہے، مشرقی سائڈ کو، دوسرے نے مغرب کو مانا ہوا ہے. اور کیا ہے، جب کعبے کی طرف مسلمانوں نے منہ کیا تو وہ کہتے ہیں ادھر کیوں کیا، مشرق کو جانا چاہیے یا مغرب کو. حکم ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ جو ان کا آپس میں اختلاف تھا نا، مسجد اقصیٰ کا ایک کونا یہودیوں نے، دوسرا نصارہ نے، یہ ان کے حالات و واقعات ان کو بتائے جا رہے تھے. اب ہمارے لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کو سمجھنا، جب تک وہ تفاسیر کو نہ دیکھیں، تاریخ کو نہ دیکھیں، جیسے میں نے بتایا برازیل کو پڑھنا ہو تو بنگلہ دیش کی تاریخ تو نہیں پڑھیں گے، تو جب تک وہ تاریخ نہ پڑھیں اس وقت تک وہ بات سمجھ نہیں آتی. پھر فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں آیت ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کا مالک ہے، وہ جسے چاہے نبوت دے. تم کون ہوتے ہو؟ تو یہ میں بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ دیکھیں آمد مصطفیٰ کا ذکر، نہ ماننے کا ذکر، ان کی کرتوتوں کا ذکر، یہ تو جڑی ہوئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ تو جڑتی نہیں ہے. یہ باتیں کرنے کے بعد پھر آخر میں جا کر یا بنی اسرائیل. اب چونکہ ایک بات اور سمجھائی جانے والی ہے، تو وہ جو پہلے آیا تھا نا یا بنی اسرائیل،
اب پھر دوبارہ یا بنی اسرائیل، وہ شبہ ان کے ذہن میں آتا، کہتے ہیں یا بنی اسرائیل تو ہو گیا، اب یہاں یا بنی اسرائیل کیوں آیا؟ سنیں کیوں آیا؟ وہ یا بنی اسرائیل تھا آمد مصطفیٰ کے لیے، اب یہاں یا بنی اسرائیل ہے تاریخ کعبہ کے لیے۔ تاریخ کعبہ کو بھی وہ چھپاتے تھے، قرآن کو بھی وہ چھپاتے تھے، وہ ذکر آمد مصطفیٰ کو بھی چھپاتے تھے، تو اس لیے ان کو مخاطب کیا گیا یا بنی اسرائیل۔ اس کے اندر ایک اور باریک بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بنی اسرائیل، تو ان کو بتایا گیا ہے ذرا اپنے باپ کی طرف تو دیکھو، اس کی طرف تو دیکھو، اس نے کیا وصیت کی تھی، تو چونکہ ان کی وصیت کا آگے ذکر ہے اس لیے دوبارہ ان کو یاد کرایا گیا ہے یا بنی اسرائیل کہہ کر۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد تعمیر کعبہ کا ذکر، کیوں؟ آگے ہے تبدیلی کعبہ کا ذکر۔ پہلے وہ نماز پڑھتے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اب ہوا کعبے کی طرف، تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ اب پیچھے سے سٹوری شروع کر دی، سبحان اللہ۔ جیسے ایک ماں بچے کو سمجھاتی ہے نا، نعوذ باللہ میں ماں کی مثال نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دے رہا، تو جس طرح سے ماں بچے کو مثالیں دے دے کر سمجھاتی ہے کہ بیٹے یہ نہیں، اگر وہ سمجھ نہ آئے تو یہ آ جائے، یہ آ جائے، ایک ذہین محنت والا جو ٹیچر ہے وہ بچوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے، پیچھے سے بات سمجھاتا ہے کہ یہ تھا اب تمہیں یہ ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ تھا مشرکین مکہ کو، یعنی دعویٰ ہی نہیں تھے، وہ عیسائی بھی اسماعیل ان کی اولاد سے تھے ابراہیم علیہ السلام، یہود بھی ان کی اولاد سے تھے، منافقین جو یہود سے نکلے تھے وہ بھی ان کی اولاد سے تھے۔ اب جب کعبے کی طرف رخ کیا تو ان سب نے اعتراض کیا، انہوں نے مشرکین کے سوائے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کعبہ ہے جو تمہارے سب کے بڑے بابا ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ جو باپ نے تعمیر کیا ہے اس کی طرف منہ کیا تو تم نے اس پر اعتراض کر دیا؟ آؤ تمہیں میں بتاؤں ابراہیم نے کیسے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اور تعمیر کعبہ کے بعد پھر ربنا وبعث فیہم رسول آ گیا کہ اے اللہ، انہوں نے کعبے کے بعد دعا کی تھی اس رسول کو بھیج دے، وہ جو تمہاری کتابوں میں جس رسول کے آنے کا ذکر ہے، جس کا تم نے شاہد بننا تھا، جس کی تم نے گواہی دینی تھی، یہ وہ رسول ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی۔ اب چونکہ ان کی کتابوں میں یہ سارا ذکر تھا، یہ جو اشارے تھے وہ سب سمجھ رہے تھے، ان کے پاس ورقے پڑے ہوئے تھے، تو یہ تو ان کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر، کہ یہ ابراہیم کی ملت کا ذکر ہے۔ پھر حضرت یعقوب کا ذکر، پھر ان کو یاد کرایا گا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تمہیں معلوم ہے آخری وقت میں کیا کہا تھا، پھر یاد کرایا گیا۔ پھر